صافی صاحب، آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کیا نون لیگ کا بھی ایشو ہے؟ جی بالکل، پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت ابہام کا سامنا ہے، اور جو ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ 2018 میں یہ ہو چکا ہے۔ ابھی اگر کوئی آنکھیں بند کر کے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس کے یہ بات نہیں سننا چاہتا تو ان کی مرضی، لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ نون تو چیخ چیخ کے کہتے رہی ہے 2018 کے نتائج جیسی آئے، ابھی نتائج موصول بھی نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت آر ٹی ایس بٹایا گیا اس وقت ہی چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے، چاروں صوبوں سے دانلی کا شور مچ گیا تھا، لیکن اس وقت جو ذمہ دار تھے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانے سے قاصر تھے۔ مصلحتوں کی بنیاد پہ جو نگران حکومتیں تھی وہ خاموش تھی، جو الیکشن کمیشن تھا وہ مجبور تھا۔ محکمہ زراعت آپ بھول گئے؟ جو چتر لگنے پڑ رہے تھے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو، وہ کیا آپ وہ کہانیاں آپ کے ذہن سے وہ محو ہو گئی، ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم اس کو بلا دیں، اس ماضی کو مٹا دیں؟ مسلم لیگ نون کا، نواز شریف کا یا شہباز شریف صاحب کے ان خدشات کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ یہی ہو چکا تھا 2018 میں، تو ان کی جیت جو تھی وہ یقینی جیت کو جس طریقے سے ہار میں بدلا گیا، تو اب وہ کیوں مطالبہ نہ کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ فراہم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، اس پہ غور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نگرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ماضی میں ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کرے جس طریقے سے ان کا آر ٹی ایس بٹایا گیا تھا، اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ان دہائیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، ہم 77 کی کہانی تو شروع کر دیتے ہیں، 60 کی کہانی دہرا دیتے ہیں، لیکن 2018 کی کہانی جو ہے ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس پہ مٹی پاؤ والی پالیسی اپناتے ہیں۔ یہ کہانی اسی طرح اگر چلتی رہی تو یہ جو ابھی دبے الفاظ میں مولانا فضل الرحمان جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ منجے ہوئی سیاستدان ہے۔ اگر ایک جماعت اس وقت خاموش ہے، میں مانتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے ریاستی ادارے جو ان کی کچھ ایسے کام انہوں نے کیے، 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس کی ایک پالیسی اپنائی گئی ہے، ان کا ڈر اور خوف اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن کچھ ایسے رہنما بھی اس پارٹی کے ہیں جن پہ نہ کوئی الزام ہے نہ کوئی ایف آئی آر ہے۔ میں مثال کے طور پہ بات کروں گا، فیصل جاوید صاحب کہاں ہیں، شبلی فراز کہاں ہے، 200 ایسے لوگ ہیں جن پہ کوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ خاموش ہے۔ وہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ ہم ان کے کیوں ترجمان بنے؟ اگر اس جماعت کو خود اپنی فکر نہیں ہے، چلے ان کے رہنما جیل میں ہیں، جو ان کے رہنما جو لاکھوں کروڑوں کا دعویٰ اب بھی کیا جا رہا ہے کہ کروڑوں میں ان کا ووٹر ہے، لاکھوں میں ان کے رہنما ہے، ان کی زبان بندی کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے وہ بھی لا کے عدالتیں موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے، ہر ادارے موجود ہے، نگران حکومت موجود ہے، ان کے سامنے کہانی رکھتے۔ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کا حق ہے کہ وہ بات کرے، اور اسی طرح باقی جماعتوں کا، پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائے۔ اگر وہ آواز نہیں اٹھاتے تو میں بحیثیت تجزیہ کار یا صحافی میں کیوں اس کے لیے آواز اٹھاؤں؟ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ناانصافی ہوں گی یا خلاف قانون کوئی کام ہوگا اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بن سکتا۔ یہ جو ساری چیزیں ماضی قریب میں ہو چکی ہے اس کا دوبارہ دہرانا جو ہے ملک و قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور جو ہو چکا میں وہ آپ کے دہرایا اطمینان جانا کے ملک و لیے قوم اور کے لیے پینل کے خطرناک ہے۔ اطمینان کے لیے ہمیں یہ آگے بتا بڑھنا ہے۔ دوں کہ نواز شریف زیرو رسک کی یقین دہانی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی صلاحیت کس جماعت کے پاس ہے؟ دیکھیے، کسی ایک جماعت کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ اختیار اگر ہم جمہوری اقدار پہ اگر ہمارا تھوڑا بہت بھی کوئی یقین یا ایمان ہے تو یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی آمد یا بروقت انتخابات کا انعقاد، یہ جو آپ کے اس وقت سلگتے ہوئے مسائل ہے، جو سب سے زیادہ ابھی پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ریاست کی وجود کو خطرہ ہے، سیکیورٹی سب سے بالا تر ہے، ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معیشت
جو ہے وہ سیکیورٹی سے بھی اہم چیز ہے. پہلے ہم نے معیشت سنبھالنی ہے, اس کے بعد ہم نے پھر جمہوریت کو بحال کرنا ہے, پھر اس کے بعد سیکیورٹی مسائل کو دیکھا جائے گا. پریارٹیز وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے کی بس کی بات نہیں رہی ہے. آپ کی معیشت جو ہے اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے. آپ نے اس کو مل کے سنبھالا دینا ہے. اگر نواز شریف آتے ہیں, اول تو ان کے آنے پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے, اعتراضات ہے, لیکن اب جو نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں. دوسرا, یہاں پہ موجود بہت سارے لوگوں کو یقین بھی ہو چکا ہے کہ آنے والے دور میں مسلم لیگ نون ہی اس ملک کی حکمران جماعت ہوگی. بالفرض اگر اس مفروضے کو ہم مان بھی لیتے ہیں تو تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے میں یہ معیشت کا جو ڈوبتی ہوئی نیا ہے اس کو نہیں بچا سکتی. اس میں ان کو قومی مفاہمت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سے گزرنا ہوگا, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چلے سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گی, لیکن آپ کا اسٹیبلشمنٹ کیا سیاسی جماعتوں کو ایسا کرنے دے گی کہ نہیں, یہ بھی ایک کویسچن ہے. یہ ماضی کی باتوں میں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ماضی میں کس لیڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے. لوگ یہ بھول جاتے. اس وقت مجھے روٹی کے لالے پڑے ہیں, مجھے اپنے بل جمع کرنے کے مسئلے مسائل کا سامنا ہے, مجھے جو ہے نوکری کی تلاش ہے, یہ میرے مسئلے ہیں. اگر کوئی فوری طور پر وہ نواز شریف آ کے حل کرے, وہ پی ٹی آئی آ کے حل کرے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی آ کے حل کرے, وہ جماعت اسلامی کرے, جے یو آئی کرے, ہم ان کو ویلکم کریں گے. جو فوری طور پر ہمارے مسائل کا حل اگر کسی کے پاس ہے, ہمیں یہ ماضیوں کی بھول بھلیوں میں نہ دھکیلے, ہمیں صاف ستھرا بتائیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے. ماضی کے جھرونکوں سے نکلنا ہوگا. صاحب آپ کی نظر میں اس فیصلے پر عمل درآمد کس حد تک مشکل ہے اور کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں اس پر عمل درآمد سے؟ جی, مشکلات بہت زیادہ ہے اس میں مریم. دیکھیے گا, یہ کوئی آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ضیاء الحق کے زمانے سے جب ضیاء الحق نے جب ان کو بتایا گیا کہ اب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان آ رہی ہے تو ان کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے, تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ افغان مہاجروں کا پاکستان جو ہے اپنا ایک وطن ہے, ان کے لیے کوئی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. اب فیصلہ بدل گیا ہے, اچانک بدل گیا, اور دورانیہ آپ نے بہت کم دیا ہے. 40 ملین سے زائد افغان باشندے جو ہے اس وقت پاکستان میں مقیم ہے. اس پہ تقریباً پاکستان کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے مطابق 11 سے 12 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ سرے سے ہے ہی نہیں, نہ تذکرہ ہے. جو آئی ڈی کارڈ ہم کہلاتے ہیں تو افغانستان کے سائٹ پہ اس کو تذکرہ کہتے ہیں, حتیٰ ان کے پاس افغانی تذکرہ بھی نہیں ہے, ای تذکرہ تو دور کی بات. اب پاسپورٹ رجیم آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ٹوٹل مہینے دیے ہیں 3. اس پہ بہت سارے مسائل ہیں, امپلیمنٹیشن میں آپ کو بہت سارا مسئلہ ہوگا. آج بھی ہم اعداد و شمار جو ہمیں سرکاری موصول ہوئے 1800 کے قریب لگ بھگ خاندان گئے ہیں, جو ہزاروں میں بھی ان کی تعداد نہیں بنتی, جو 2-3 جو ایکٹیو بارڈر ہے. تو امپلیمنٹیشن کے بہت سارے مسئلے ہوں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت افغان عبوری حکومت جو ہے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھا رہی ہے, اور امیر خان متقی جو اس وقت ٹرانس ہمالیہ کانفرنس میں موجود ہے چائنا میں, جہاں پہ ان کی کل ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے, اور آج ان کی ملاقات چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے بھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے. UNHCR کی طرف سے پاکستان کو کہا جا رہا ہے, جو ان کے ساتھ POR جو رکھنے والے افغان شہری ہے ان کے اپنے مسائل ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ پالیسی صرف افغان باشندوں کے لیے نہیں ہے. جو لیگل یہاں پہ رہنے والے افغان مہاجر ہے, جو UNHCR تسلیم کر رہا ہے کہ یہ افغان مہاجر ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کے پاس ویزا ہے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ صرف افغان باشندوں تک یہ پالیسی محدود نہیں ہے.
بہاری ہے، کراچی میں بہت بڑی آبادی، اسٹیٹ لیس لوگ پاکستان میں بہت سارے مقیم ہے، نائجیرین ہے، افریقن ہے، سنٹرل ایشیائی ممالک کے کئی لوگ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کی تعداد بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ پالیسی سب کے لیے رائج کی گئی ہے، امپلیمنٹیشن کے مسئلے ضرور ہے، لیکن ایک درست جانب ایک درست قدم اٹھایا گیا ہے۔ ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک جتنے بھی نقشے پہ موجود ہے ان کی طرح پاکستان کی سرزمین بھی ایسی ہو کہ آپ ڈاکومنٹ کے ساتھ یہاں پہ اگر غیر ملکی ہے تو آپ کی آمد و رفت ہو، آپ اللیگل غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو، آپ کا اگر کاروبار ہے، روزگار ہے، جائیداد ہے، وہ پاکستان کے قانون اور ضابطے کے تحت ہو۔ آج بھی آرمی چیف گئے ہیں سندھ میں، ان کی ایپیکس کمیٹی کی صوبائی کمیٹی سے ان کی جو ہے وہاں اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے، ان کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، آپ اصرار کہہ ہے، رہے ہیں کہ یعنی فیصلہ سیکورٹی بہت فورسز اچھا، کی لیکن طرف سے امپلیمنٹیشن اصرار میں ہے کہ بہت سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔